السلام علیکم ناظرین، میں راجہ ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے معذرت میں 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ ذاتی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ناظرین، ملک میں جو صورتحال ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ہر پاکستانی اس وقت ایک پریشانی اور ایک اضطراب میں مبتلا ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا آغاز اس وقت ہوا جب پی ٹی ایم نے ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا اور گوجرانوالہ میں سب سے پہلا جلسہ ہوا۔ اس جلسے سے پہلے بھی ایک بغاوت کا کیس درج کیا گیا اور جتنے بھونڈے داز ہوئے وہ مقدمہ درج کیا گیا اور جتنی تیزی سے اسے فائر بیک کیا گیا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنی بوکھلائی ہوئی تھی۔ گوجرانوالہ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جو اسلام آباد میں ٹائیگر فورس سے خطاب کیا، بہرحال وہ کسی وزیر اعظم کی تقریر بہرحال نہیں لگتی تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں، ان کا انداز گفتگو، ان کا لوگوں کا نقلیں اتارنا، ان کے لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا یا اچھے ناموں کو برا بنا کے پیش کرنا، بہرحال ہر ورائٹی جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ہر نیگیٹیوٹی اس خطاب کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد جو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، کہنے والے کہتے ہیں کہ کراچی کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا، لیکن اس جلسے کے دوران ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی بوکھلاہٹ جو نظر آنا شروع ہو گئی تھی اور ایک انتہائی افراتفری میں پتہ چلا کہ جی ایک مقدمہ درج ہوا کراچی میں، اور وہ کیپٹن صفدر کے خلاف درج ہوا، اور صبح 4 بجے جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہوٹل کے کمرے موجود تھے تو ان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ بظاہر چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے جو مہمان ان کے ساتھ ایسے ہو۔ اس وقت آف دی ریکارڈ تو مسلم لیگ نے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہو، لیکن آن دی ریکارڈ انہوں نے صرف افسوس کا اظہار کیا سندھ گورنمنٹ نے، اور جو زبیر عمر صاحب تھے انہوں نے وہ آف دی ریکارڈ بات کھولی کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ رینجرز کے اہلکاروں نے آئی جی سندھ کو صبح 4 بجے ان کے گھر سے جا کر ان کو باقاعدہ مبینہ طور پر اغوا کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا، اور رینجرز سیکٹر کمانڈر کے پاس ان کے گھر میں یا آفس میں جہاں پہ بھی ہوتے، اور وہاں پر ان سے زبردستی وارنٹ گرفتاری پر سائن کروایا گیا، مقدمہ درج کروانے کے احکامات لیے گئے اور یہ ساری کارروائی کی گئی۔ پہلے تو اس معاملے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی آج دن کو کہ جی ہم اس معاملے کی ساری انکوائری کریں گے اور یہ بالکل جو ہوا ہے افسوسناک ہے اور بہت غلط ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اسی روز جب یہ گرفتار ہوئے 11 گھنٹوں کے اندر تقریباً کیپٹن صفدر کی ضمانت جو ہے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے لے لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا ضمانت لینا بھی ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامت ہے کہ ایک مقدمہ جس کے لیے اتنے لیول پہ زور لگایا گیا، درج کیا گیا، صوبائی حکومت کو بائی پاس کیا گیا، اور 11 گھنٹے کے بعد ایک جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ کسی سیشن کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال مریم نواز اپنے شوہر کے ہمراہ اسی شام جو واپس روانہ ہو گئی تھی۔ آج دن کو جو پریس کانفرنس کی مراد علی شاہ نے، اس میں انہوں نے بڑا کہا کہ ہم اس معاملے کی انکوائری کریں گے، اس معاملے کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، لیکن اس کے بعد اچانک تیزی سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ سندھ پولیس نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی جی سندھ نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی، ایڈیشنل آئی جی سندھ جو ہے وہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے۔ تقریباً 14 ڈی آئی جیز جو سندھ کے ہیں وہ جو کراچی میں اور اندرون سندھ تعینات ہیں، انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دی، چھٹی کی درخواستیں دے دی، جس پر اب سے کچھ دیر قبل بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اور بہت غصے میں بھری ہوئی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی میں مریم نواز شریف سے اور کیپٹن صفدر کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی شدید شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہمارے صوبے میں ہمارے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سندھ پولیس بہت بری طریقے سے ڈیمورلائز ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس کی شہادتیں بہت زیادہ ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اس ملک میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے پولیس آگے بڑھتی ہے اور قربانیاں دیتی ہے۔ اگر پولیس کو اس طرح ڈیمورلائز کیا جائے گا، ان کے افسران کی عزت نہیں ہوگی، ان کے ادارے کی بھی ایک عزت ہے، اگر وہ عزت نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا جی میں اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے بالکل واضح طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جنرل فیاض حمید ان سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو وہ اپنے محکمے کے اندر سے بھی دیکھیں اور اس کی انکوائری کریں۔ اور پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر سندھ پولیس اس میں زیادہ کوئی سخت سٹیپ لیتی ہے تو شاید گورنر راج لگ سکتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک چیلنج دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ لگا کے دکھائیں گورنر راج، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لگتا ہے گورنر راج۔ بہرحال بلاول زرداری بہت غصے میں تھے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ مکمل ہمدردیاں سندھ پولیس کے ساتھ شو کی۔ اب اگر ہم اس واقعے کا تجزیہ کریں کہ رینجرز کون ہے، رینجرز جو ہے وہ ایک وفاقی فورس ہے۔ رینجرز کی جو اوپر کی لیول کی کمانڈ ہے وہ ضرور پاک فوج کے افسران کے پاس ہے، لیکن وہ اس وقت سرو کر رہے ہوتے ہیں سویلین انتظامیہ کے انڈر، اور رینجرز جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرتی ہے۔ یہ حکومت اگر اس طرح مداخلت کر کے
ایک صوبے کے آئی جی کو اٹھواتی ہے اور اس سے غلط کام کرواتی ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کام کرواتی ہے، ہم غلط یا صحیح کی ہم اس میں نہیں جاتے، کیا یہ اداروں کا آپس میں لڑایا جا رہا ہے؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب 99 میں مارشل لا لگا تو 2 جگہ پہ پولیس کی طرف سے مزاحمت کی خبریں آئی تھیں۔ ایک چھوٹے لیول کی مزاحمت تھی کہ جب پاک فوج کے دستے اس وقت جو ڈی آئی جی راولپنڈی ریجن تھے ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، وہاں پہ ایلیٹ فورس نے مزاحمت کی تھی پاک فوج کے دستوں سے، معمولی سی مزاحمت تھی، اس کے بعد وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اور جب اسی جو 99 کا جو کو تھا اس میں جو ہے اس آئی جی سندھ جو تھی وہ رانا مقبول تھے جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے، تو کراچی ایئرپورٹ پر بھی پولیس نے کچھ مزاحمت کی تھی پاک فوج کے دستوں کے حوالے سے۔ اگر یہ رینجرز والے جس طرح آئی جی سندھ کے گھر میں داخل ہوئے، یہ تو ایک اچانک واقعہ تھا اور پولیس نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی اور وہ ان کے پولیس کے کمانڈر کو اٹھا کے لے گئے، صوبے کے سربراہ آئی جی مطلب انسپیکٹر جنرل وہ ان کی فورس کے جنرل کو اٹھا کے لے گئے۔ پولیس نے جو نہیں اس میں کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن اب یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ اگر آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس فورس کی طرف سے بہت شدید قسم کی مزاحمت آ سکتی ہے، اور اگر کچھ بھی ہوا تو اس کا نقصان بہرحال پاکستان کو ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب اگرچہ کہ اپنے غصے اور اپنے انتقام کی حوالے سے کافی چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں، بشیر محمد جو ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کا انٹرویو بھی آ گیا کہ انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ کیپٹن صفدر کو اٹھا کے لے آؤ، اس کی ٹانگیں توڑو، دہشت گردی کے مقدمے بناؤ، اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کو پھر جانا پڑا، بشیر محمد صاحب کو ریٹائر بھی ہونا پڑا اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ بھی لینی پڑی اور پھر ان کی پینشنیں بھی روکی گئیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت آئی تھی تو رضوان گوندل جو ڈی پی او پاک پتن تھے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ لاہور میں سب کے سامنے ہیں جو آئی جی شعیب دستگیر کے ساتھ ہوا، آئی جی پنجاب کے ساتھ، ایک سی پی او کی وجہ سے آئی جی پنجاب کو کھار دی گئی، اس سے بھی پوری پولیس فورس میں جو ہے وہ ایک بڑی شدید بے چینی کی لہر پیدا ہوئی۔ وہ رضوان گوندل سے لے کر آپ شعیب دستگیر تک دیکھیں، شعیب دستگیر سے لے کے یہ جو آئی جی سندھ والا واقعہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی صوبے کی پولیس کی بات ہے۔ اس وقت پورے پولیس فورس آف پاکستان میں بہت شدید قسم کی بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ پولیس فورس کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں، یہ 12 مہینے حالت جنگ میں رہتے ہیں، کسی بھی واقعے میں جو سب سے پہلے رسپانڈ کرتی ہے وہ پولیس کرتی ہے۔ ہزار خرابیاں ہوں گی پولیس میں، لیکن اس پولیس کے بغیر بھی پاکستان کا گزارا نہیں ہے۔ پولیس فورس جو ہے وہ ریاست کی طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی طاقت کے ایک علامت کو کسی اپنے ذاتی غصے یا انتقام کی نظر کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا جی، آئی جی سندھ کو اٹھا لیا گیا، کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، کیا ہوا؟ 11 گھنٹے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے، لیکن جو ڈیمیج ہوا پولیس فورس کو، جو پولیس فورس کے اندر بددلی پھیلی، جو پورے پاکستان کے پولیس فورس کے اندر جو رد عمل آیا، جو بے چینی پھیلی، اس کا مداوع تو ممکن نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اس معاملے کا بھی اپنی سائڈ سے بھی اس کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کریں، اور ہمیں امید ہے کہ اس ملک کے بڑے جو ہیں وہ اس معاملے میں بیٹھیں گے اور اس معاملے کو کسی بہتر حال کی طرف لے جائیں گے، اور پولیس کا اعتماد اب بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو اتنا معاملہ خراب ہو گیا، یہ معاملہ اب نمٹے گا کیسے؟ ادارے ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سول سروس میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، حکومت انتقامی کارروائی میں مصروف ہے، اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ایگریشن دکھا رہی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کچھ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید عدلیہ اس معاملے میں مداخلت کر کے یہ معاملہ اگر سلجھانا چاہے تو وہ اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ عدلیہ سے پاک فوج رجوع کرے، حکومت رجوع کرے، اپوزیشن رجوع کرے، یا عدلیہ از خود اس سارے معاملے کا نوٹس لے، اور تمام فریقین کو اس معاملے پہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، تاکہ اس ملک کا جو سسٹم چلتا رہے، اس ملک کا امن و امان قائم رہے، اس ملک کی عزت قائم رہے، اور اس ملک کا وقار قائم رہے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کو اگر پروگرام پسند آیا تو پلیز ہمارے لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔